بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو جیسا کہ ہم لوگ اس کتاب میں تھے جو کہ 40 ہیں امام نووی رحمہ اللہ کے، پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی وہ آپ لوگ سب سنے تھے. وہ کس پر تھی؟ اخلاص پر نا. تو حدیث شروع کی ہے کس سے؟ اخلاص کی حدیث سے. اس کے بعد دوسری حدیث لاتے ہیں جو کہ حدیث جبریل ہے. کیا ہے؟ حدیث جبریل. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دین کے جتنے بھی امور ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر جاتے ہیں. تو یہ حدیث جبریل ہے. اور عجیب بات یہ ہے، پتہ ہے، پہلی حدیث جیسے کہ ہم بولے تھے وہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شروع کی ہے اس حدیث سے، ہے نا؟ بتایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ اور یہ والی جو دوسری حدیث ہے، اس حدیث سے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح کو شروع کیے ہے. اس حدیث سے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے کتاب کو شروع کیے ہیں. مقدمہ کے بعد کتاب الایمان لاتے، سب سے پہلی حدیث یہی ہے. اور اس کو جو ہے علماء کہتے ام السنہ ہے. کیا ہے؟ ام القرآن. سنے آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ ام القرآن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ویسے ہی کیا ہے؟ بأم القرآن. تو یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں. کون سی؟ سورہ فاتحہ. ہم لوگ یہاں سیکھنے کے لیے آئے نا، تو پہلے حدیث ہو کہ نہیں ہو، سیکھنے کچھ سیکھ کر کے جانا ہے بس، ہے نا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام السنہ، یعنی سنت کی ماں. سنت کی ماں. اچھا، یہ عجیب بات ہے، پہلے حدیث کیا لائے ہیں؟ اخلاص کے بارے میں نا، نیت کے بارے میں. دوسری حدیث کیا لائے ہیں؟ جو ام السنہ ہے، یعنی سنت کے بارے میں سب کچھ ہے. اب دیکھیے محدثین کتنے، یعنی وہ لوگ سمجھدار تھے. انسان کیا کرتا ہے؟ جوش میں رہتا ہے تو پہلے جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے سب کچھ، اس کے بعد پھر سست ہو جاتا ہے نا. تو کیا ہے، پہلی ایسی حدیث لا دی ہے جیسے کہ انسان 2 ہی حدیث پڑھے تو کم سے کم اس کے پاس نچوڑ آ جائے، ہے نا؟ اس کے پاس نچوڑ آ گیا. اب وہ جو ہے اس سے
سمجھ سکتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے اور اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے. جب کسی حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں یعنی سنت کی ماں تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کو جب ام القرآن کہتے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے. ہاں کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ کہاں ہے, کس میں ہے, کون سی سورہ میں, سورہ فاتحہ میں. اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ کس میں ہے, 2 آیت میں. کون سے میں؟ ایاک نعبد و یاد رہے گا, پھر پوچھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی کو ایک انسان شرح کیا تو وہ 10,000 صفحہ تک شرح کیا, صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ سکتے ہیں. آج انسان کو 100 پیج کا کتاب دے دیا جائے تو وہ ادھر ادھر ہوتا ہے, اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کو انسان شرح کیا ہے کتنے میں, 10,000. ابھی کا بات کریں, ابھی کے پیج کے حساب سے 10,000 صفحہ پار. امام ابن القیم رحمہ اللہ کتاب لکھتے ہیں مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کے بارے میں ان 2 آیت کو شرح کیے. بس کیا سے شرح کیے ہوں گے, سمجھ رہے کیوں؟ یہ ام القرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے نا, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو اگر بڑھا دیا جائے, دوسرے آیت میں کیا ہے, 7 ابحر, 7 سمندر جیسا کر دیا جائے. 7 سمندر کیا ہے, صرف اور صرف انک ہے. انک ہم لوگ جو لکھتے ہیں پین استعمال کرتے ہیں نا, اس کا انک ہے صرف. اور جتنے بھی درخت ہے اس کے پتے سب کیا بن جائے, بورڈ بن جائے. آسان زبان میں سمجھا رہے. اب سیاہی بولیں گے وہ سوچیں گے کیا بولے بھائی, سیاہی مطلب کیا ہے. بورڈ بن جائے, بلیک بورڈ بن جائے, اور یہ سب انک بن جائے. تو اگر لکھتے جائے سارا سمندر انک ہے, اور جتنے بھی یہ ہے پتے ہیں وہ کیا ہے, بورڈ ہے. کہتے ما نفذت کلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو کوئی انسان 10,000 صفحہ لکھ دے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے, یہ رب کے کلام کا کمال ہے. تو یہ کیا ہے, ام القرآن. اور یہاں تک بات ہے کیا ہے, ام السنہ جب کہے سنت کی ماں, تو مطلب اس میں حدیث کا کتنے اس کا نچوڑ ہے. یہ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو کیا انسان کا یہ ہوگا. ہمارے شیخ ہے شیخ نور الحسن, نام سنے آپ لوگ, نور الحسن مدنی, بنگلور کے. وہ اس حدیث کو شرح کیے, 2 سال تک شرح کیے. ہم لوگ اتنا دیر نہیں شرح کریں گے, اختصار کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ بتا رہے کہ اس حدیث کو کتنی اہمیت والی حدیث ہے. اگر انسان پڑھانا چاہے تو 2 سال تک پڑھا سکتا ہے. تو یہ علی حدیث جبریل, اس کو سنانے کا مقصد کیوں سنایا گیا اس کو, 2 تابعی ہے. تابعی کس کو کہتے ہیں یہ بھی پوچھ لے. تابعی کس کو کہتے ہیں, کسی کو معلوم ہے؟ ہاں کچھ کہہ رہے ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں صحابہ کے شاگردوں کو, صحابہ کے بعد کے لوگ کے نہیں ہیں. ورنہ کوئی بھی اگرم ٹگڑم بگڑم سب کوئی ہو جائے گا, سمجھ گئے. اسی زمانے میں ایک بندہ تھا جس کو بہت شہرت حاصل ہے. کیا نام ہے اس کا معلوم ہے؟ مجنو. کب تھا وہ؟ صحابی لوگوں کے دور میں تھا. تو کیا وہ تابعی ہے؟ کوئی کہے گا اس کو تابعی ہے وہ؟ ہاں, ہمیشہ پیار میں ڈوبا رہتا تھا ہمیشہ وہ. تو وہ تابعی نہیں ہے. صحابی کے شاگرد لوگ کیا ہوئے؟ تابعی. جتنے بھی صحابی کے شاگرد ہوئے تابعی ہوئے ہیں. اگر کوئی شاگرد نہیں ہے تو اس کو تابعی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اچھا, تابعی سے حدیث سننا ضروری ہے.
صرف کیا ہے تابعی کو دیکھ لیے کافی ہے؟ نہیں ہے. لیکن کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ لیے، صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں ہو گئے صحابی، صحابی ہو. ایک انسان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہ کیا ہے؟ صحابی. انسان بھی اس میں شامل ہے، جنات بھی اس میں شامل ہے، صرف انسان اور جنات. ٹھیک ہے. اور انسان اور جنات کیوں بولے ہم؟ کیونکہ ایک بندہ ہے، وہ کیا کہتا ہے، احد پہاڑ جانتے ہیں نا، کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں بولے ہیں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ کیا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے محبت کرتی ہے، پہاڑ ہے وہ. تو کہتا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ احد پہاڑ بھی صحابی ہے. ایسا کہتا ہے بندہ وہ. تو اسی وجہ سے بولے کہ انسان اور جنات میں بس وہ صحابی ہے. اور تابعی کون؟ صحابہ کے شاگرد. تو دو تابعی، ایک تابعی کون؟ یحییٰ بن عمر البصری. ٹھیک ہے. اور ایک تابعی کون؟ حمید بن عبد الرحمن الحميري. دو تابعی ہے. یہ لوگ بصرہ سے نکلے. کیوں بصرہ سے نکلے؟ کہتے ہیں حاجین معتمرین، یہ لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے نکلے. کس لیے نکلے ہیں؟ حج اور عمرہ کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ، اچھا یہ کیوں بتایا پتا ہے؟ بصرہ میں آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کافی بڑے صحابی ہے تھے. وہ کون؟ انس رضی اللہ عنہ. انس رضی اللہ عنہ بڑے صحابیوں میں سے ہے نا. اور کہاں تھے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نکل گئے، وہ نہیں رہ سکے. کہتے ہیں کہ اس مدینے میں ہم نہیں رہ ہی نہیں سکتے جس مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. نہیں، دل مانتا نہیں ہے. چلے گئے وہاں سے، بصرہ میں جا کر کے آباد ہو گئے. تو یہ بصرہ میں جو ہے انس رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امام بخاری اپنی دوسری کتاب میں ان کی روایت لاتے ہیں اسی بارے میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ جو آئے یہاں، کہاں آئے؟ عمرہ اور حج کرنے. عمرہ اور حج کہاں ہوتا ہے؟ اجمیر میں. کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں نا. تو مکہ میں آئے عمرہ اور حج کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی انسان اگر دو نیت سے آتا ہے، عمرہ کی بھی نیت سے آیا ہے اور حج کے نیت سے بھی، تو اس حج کو کیا کہیں گے؟ حج تمتع. کیے ہیں ہم لوگ؟ کون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. حج تمتع کرنے کے لیے آئے. اچھا حج تمتع کرنے کے لیے آئے تو ان لوگوں کے پاس ایک مسئلہ اٹھا کہ ان کے ہی بصرہ میں ایک بندہ تھا، معبد الجوہنی. معبد الجوہنی، اس کا نام یاد رکھیے. کسی کا نام یاد رکھیے نہیں، اس کا نام ضرور یاد رکھیے. کیوں؟ یہ بہت گڑبڑ بندہ ہے. جبکہ یہ ایک حدیث بھی روایت کرتا ہے. وہ حدیث ابن ماجہ کے پاس ہے. شیخ البانی اس کو حسن بولے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ ایک حدیث سنا، اس کو روایت بھی کیا ہے، اس کی روایت قبول بھی کیا محدثین کچھ. یہ معبد جوہنی جو ہے، یہ حسن بصری کے پاس بیٹھا کرتا تھا. حسن بصری کو جانتے ہیں نا؟ کون ہے؟ تابعی، بڑے تابعی میں سے. تو یہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا. اور حسن بصری کون ہے؟ ہاں امام ہے نا، اپنے وقت کے امام ہیں. اور ان کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا تھا. پھر بھی جو یہ گمراہ ہو گیا. پھر بھی کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. یہ سمجھ میں کیا آتا ہے اس سے؟ کیا سمجھ میں آتا بھائی؟ گمراہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. گمراہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہمیشہ مانگنا. سب سے پہلا سبق اس حدیث سے کیا ہے؟ گمراہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کیا کرتے تھے؟ آپ لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم.
کوئی نماز اگر اس میں کوئی نماز میں اگر نہیں پڑھا جائے تو کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے. یہ دعا ہے, اتنی اہم دعا ہے. اور ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ تعالیٰ, یا دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو جو ہے اپنے دین میں ثابت قدم کر دے, ثابت کر دے, بس جما دے اس میں. تو انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے. کتنے بڑے عالم کے پاس بیٹھے, محدث کے پاس بیٹھ جائے, خود آپ دیکھیے کتنے لوگ, جو لوگ خوارج کے پاس گئے وہ لوگ صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. وہ بھی چھوڑ دیجیے آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھا کرتا تھا, جو بندہ ذوالخویسرہ جو خوارج لوگوں میں سے ہے, وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر بھی کیا ہو گیا, گمراہ ہو گیا. گمراہی انسان کو کہیں بھی ڈبوچ سکتی ہے. آپ کہیں سے بھی پڑھ کر کے آئیے, مدینہ سے پڑھیے, مکہ سے پڑھیے, کہیں سے بھی پڑھیے, جتنے بڑے عالم, وقت کے سب سے بڑے عالم سے پڑھ لیجئے, ہدایت کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ حسن بصری کے پاس پڑھتا تھا, پھر بھی گمراہ ہو گیا. کیسے؟ ایک عراقی بندہ تھا, سوسان نام کا یا سوسون نام کا. اس کی بات یہ سنا, کیا بات؟ کہ ان الامر انف ولا قدر. یہ بات سنا کہ جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کا علم اللہ تعالی کو نہیں رہتا, اور تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پہلی بات. اور جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو معلوم چلتا ہے. نعوذ باللہ, یہ بات صحیح ہے, صحیح ہے. کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا, یا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے, ہم کل کریں گے, کیا مسلمان رہے گا؟ وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ کافر ہو چکا, دین سے نکل چکا. کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں سے کچھ فرقے ایسے نکلے جو کہتے ہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ جز کا علم رکھتا ہے, کل کا علم نہیں رکھتا. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا کریں گے, لیکن کیسے کریں گے. بس سمجھ لیجئے کوئی انسان کل قتل کرے گا, اللہ کو معلوم ہے کہتے ہیں, لیکن کیسے کرے گا؟ بندوق سے مارے گا, چھری سے مارے گا, چاقو سے مارے گا, زہر پلا دے گا, کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم. صحیح عقیدہ؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے اصل میں پتہ ہے. یہاں انسان جاتا کب ہے, گمراہ انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس صحیح علم نہیں رہتا. جب وہ یہ آیت سن لیتا, مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی بھی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے. مثال دے کر کے سمجھائیں. ایک انسان کسی درخت کے سامنے بیٹھ گیا, اب ہر پتا کو گن سکتا ہے کیا؟ ہاں, اچھا یہ پتا ہم درخت کے سامنے بیٹھ گئے, اس کے بارے میں صحیح سے نہیں گن پا رہے ہیں. میرے پیچھے ایک درخت ہے, اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر درخت کا پتا کب گرے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کون سا درخت, چاہے وہ آم کا درخت ہو, چاہے وہ کسی اور چیز کا درخت ہو, اللہ تعالیٰ یہ چیز جانتا ہے کہ کون سا پتا کب گرے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اور کون سا پھل ہوگا, اور کون کھائے گا, اور کتنے میں بیچا جائے گا, کتنے میں خریدا جائے گا, اور کس کو کھا کر کے بھائی گیس ہوگا, کس پھل میں انسان سوئی مارے گا, ٹھیک ہے, کس پھل میں انسان زہر دے کر کے کسی کو مار ڈالے گا, یا کون سا وہ آدمی ہے جو کھا کر کے اس کو مر جائے گا, اس کا شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے, یا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ کا علم کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہے. اچھا یہ کیوں بتائے؟
درخت کی مثال کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ؟ درخت کا سوال جواب ہوگا؟ ہاں، کوئی پیڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے؟ کوئی پیڑ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم کیوں پھل دیتے تھے، پھل کیوں نہیں دیتے تھے، اسی موسم میں کیوں دیتے تھے؟ کبھی سوال ہوگا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے جس کا سوال نہیں ہوگا، اور یہ بندہ جس کا سوال جواب ہونا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نہیں رکھیں گے. یعنی بیوقوفی والی بات ہے، بالکل بیوقوفی والی بات. یعنی ایک استاد ہے، وہ اسکول کا ہر کونا جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لوگ کا نہیں جانتا. بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ سارا کونا جانتا ہے اور اسٹوڈنٹ لوگ کے بارے میں نہیں جانتا. بیوقوفی ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کے بارے میں جانتے جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کوئی اس کا حساب کتاب ہی نہیں دینا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا کہنا ہے جس کا حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نہیں جانتے، اور حساب کتاب کس کا ہوگا بھائی؟ کس کا ہوگا؟ کس چیز کا؟ عمل کا نا. تو اللہ تعالیٰ عمل کو جانتے ہیں نا انسان کے. ہاں، تو کہتا تھا وہ بندہ، کیا ایک نصرانی سے سنا، وہ جو بندہ کا نام لیے سوسان، وہ بندہ نصرانی تھا، اس سے سنا اور اس کو بہت پسند آیا. واہ، بہت اچھا بات بولا. آج بہت سارے لوگ ایسی نہ گمراہ ہوتے ہیں، یونیک بات بول رہا، چلو اسی کے پیچھے چلو. ابھی کچھ سال پہلے خبر آئی تھی، ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے جامعہ میں، تو خبر آئی تھی، کیا ہے، ایک کہیں کی تو عورت ہے، وہ دعویٰ کیا کرتی ہے، ہم جبریل علیہ السلام ہیں. کیا دعویٰ کرتی ہے؟ ہم کون ہیں؟ جبریل ہے، جبریل فرشتہ. اور اصل بات اس کی نہیں ہے، پاگل پنی کی، اس کے ماننے والے بھی ہو گئے ہیں. کیسے بے وقوف لوگ ہیں آپ سوچئے. یعنی ہر یونیک چیز آئے تو اس کے پیچھے دوڑنا، یہ آج انسان کی فطرت بن چکی ہے، عجیب سی فطرت بن چکی ہے. اس بے وقوف کو معلوم بھی نہیں کہ فرشتے کیا ہے، نہیں نر ہوتے نہ ہی مادہ، اس کا اللہ تعالیٰ کو یہی نہیں ذکر کیا. تو یہ بندہ یہ بات کہتا تھا کہ قدر نام کی، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر سے یہ لوگ دونوں سوال کرتے ہیں. تو سمجھ میں کیا ہے کس سے سوال کرنا ہے بھائی؟ ہاں، سوال کس سے کرنا ہے؟ ہاں، مثال دیتے ہیں. کوئی آپ لوگ میں اسٹوڈنٹ ہے کوئی یہاں بیٹھ کر کے؟ اسٹوڈنٹ نہیں ہے کوئی؟ ہاں، کیا پڑھتے بھائی؟ سب سے مشکل سبجیکٹ کون سا رکھتا ہے؟ سائنس لگتا ہے. اب ان کو سائنس کا سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم سے آگے پوچھتے ہیں وہ کہ مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ساتوسفیئر اور ایٹموسفیئر میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا، سائنس میں ہے نا. تو ہم اپنے سے کچھ بھی بنا کر کے بول دیتے. تو یہ بڑا بے وقوف ہے زیادہ یا ہم بڑا بے وقوف ہے؟ ہاں، کون زیادہ بڑا بے وقوف ہے؟ وہ نا. اب انسان کی جہالت آپ سوچئے کہ جو انسان دین کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہے، دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، کچھ نہیں پڑھا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے لیے فتویٰ دینے کے لیے. تو وہ زیادہ بے وقوف ہے جو پوچھنے والے زیادہ بے وقوف ہے. اچھا، ان سے بھی اور ایک قدم کے بے وقوف وہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کے پاس نہیں جا، وہ عالم نہیں ہے. جیسے میرے پاس کوئی انسان کہے گا کہ بھائی آپ اس کے بارے میں نہیں بولے کیونکہ آپ سائنس نہیں پڑھے ہیں، سائنٹسٹ نہیں ہیں بھائی، آپ ڈائریکٹ بولیں گے. ویسے ہم لوگ بھی جب کہیں گے کہ اس کے پاس نہیں جاؤ، عالم نہیں ہے، تو دوسرا بندہ آئے گا، نہیں اللہ تعالیٰ بولے ہے کیا ہے، تبلیغ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہے، تبلیغ کرو. بلغوا عنی ولو آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. عجیب بےہودی والی بات ہے، عجیب پاگل والی بات ہے. ارے یار، ہم کو کچھ معلوم ہے تو ہم اس کو بتا دیے، ہو گیا. لیکن ہم بیٹھ کر کے فارمولا نکالنے لگ جائیں گے تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم کو معلوم ہے ایٹموسفیئر کے بارے میں، ہم بتا دیے، لیکن ہم کل سے ہم سائنس کلاس لینا چالو کر دیں گے اس کا.
ہاں عجیب ہے. تو سوال کرنا کس سے کرنا ہے؟ عالم کے پاس آ کر کے. اور آتے کیسے پتا ہے؟ کہتے فاقتنفت انا وصاحبی، کہ ہم اور میرے پاس میرے ساتھی جو تھے میرے، کون کون؟ یحییٰ بن عامر اور حمید بن عبد الرحمن. کہتے ہیں ہم لوگ دونوں جو ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس جب وہ ہم سے ملے، اور وہ بھی ملے کیسے؟ کہتے فوفق لنا، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو جو ہے توفیق دے دی گئی. کتنی بڑی بات کہتے ہیں. توفیق دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کہتے ہیں ہم لوگ جاتے ویسے حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، ایسا ہو سکتا تھا نا. اچھا عبداللہ ابن عمر کہاں کے ہیں پتا ہے آپ لوگ کو؟ ہاں عبداللہ ابن عمر ہاں مدینہ کے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہاں کے ہیں؟ مدینہ. ہجرت کر کے آ گئے تھے نا یہاں. ہاں ہجرت کر کے عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے یہاں آ گئے تھے. اب کوئی مدینہ کا بندہ، اچھا عام زبان میں سمجھاتے ہیں، کوئی کولکاتہ کا بندہ آپ کو حیدرآباد میں مل جائے تو اتفاق کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں آپ سمجھ لیے کہیں گئے کچھ کام سے، اور آپ کو وہاں کولکاتہ کا بندہ مل گیا، بولیں گے نا کہ ہاں توفیق تھی تبھی ملے. تو وہی بات یہ بھی کہتے کہ ہم کو توفیق ملی تھی تبھی ہم ملے، ورنہ نہیں ملتے. وہ کہاں مدینہ کا بندہ تھا؟ ہو سکتا تھا اس کا کچھ ہو جاتا، حج کرنے نہیں آتا اس سال، ہو سکتا تھا نا. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، توفیق سے ہم لوگ ملے. آتے کیسے ہیں، چلتے کیسے؟ کہتے ہیں کہ ساتھ میں نہیں چلتے، ہم ایک سائڈ میں اور میرے جو ساتھی ہے حمید بن عبد الرحمن وہ ایک طرف جو ہے، یعنی دائیں اور بائیں جو ہے ہم لوگ پیچھے سے چل چل کر کے سوال کر رہے تھے. یہ عالم کے ساتھ ادب ہے. سوال کیا جائے تو کیا ہے، آگے آگے نہیں چلا جائے، آرام سے ان کے ساتھ چلیے یا تو پیچھے پیچھے چلیے. تو سوال کر رہے تھے ایسے، اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بندہ، کون بندہ؟ معبد جوہنی جو ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے کب؟ ہمارے عمل کرنے کے بعد. اور کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر جو ہے اب سن کر کے غصہ ہو گیا. کہتے ہیں فوالذی یحلف عبداللہ، کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ کی جان ہے. یعنی کہ اس کی، ہاں کون سے بابا؟ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نا. تو کہتے ہیں اللہ تعالی کی قسم، اخبرہم انی بریء منہم، ان کو جا کر کے خبر دے دو کہ ہم ان سے جو ہے براءت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی میرا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب اگر قیامت کے دن اگر رب پوچھے کہ اے عبداللہ تم جانتے تھے پھر بھی جو ہے ان کا ساتھ دیے. ساتھ دینا ایک ہوتا ہے کیا ہے، ایک دم سپورٹ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ چپ رہنا، ہے نا. تو کہتے ہیں چپ رہے، برات کا اعلان بھی نہیں کیے ان سے، تو ہم جو ہے اعلان کر دیتے کہ ہم ان سے پاک ہیں، ہم میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، اور وہ لوگ بھی جو ہے ہم سے کیا ہے، پاک ہے، ہم وہ لوگ بھی ہم سے برات بری ہے وہ لوگ بھی. کہتے لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر. اللہ کی قسم اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ جیسا سونا خرچ کر دے. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ کچھ 3-4 کلومیٹر ہے. 3-4 کلومیٹر میں کتنا سونا اٹھ سکتا ہے؟ ہاں کتنا سونا اٹھ سکتا ہے؟ اور لمبائی اور بھی زیادہ.
کتنے فیٹ لمبا ہے وہ؟ کتنا ہو سکتا ہے سونا؟ بہت ہوگا، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ پوری دنیا کے غریبوں کو امیر کر دے۔ کہتے ہیں کہ اگر اتنا بھی سونا اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ما قبل اللہ منہم، اللہ تعالی جو ہے اس کا اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہتے حتی یؤمن بالقدر، جب تک وہ بندہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تب تک نہیں کرتا۔ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا ہی، اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اتنی بڑی بات بول دی ہے کہ اگر اتنا سونا بھی خرچ کر دے، یعنی پورے دنیا کی دولت اگر خرچ کر دے اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے کرے، پھر بھی جو ہے اس کا یہ عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے، اس کا ایمان میں کھوٹ ہے، وہ صحیح سے ابھی ایمان والا نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب کسی کو ہم لوگ دعوت دیں گے تو کس کی دعوت دیں گے بھائی؟ ہاں، ایمان کی۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو کافر لوگ چیریٹی کرتے نا بہت، ہاں نام نہیں لیں گے ابھی جھمیلا ہو جائے گا، بہت چیریٹی کرنے والے کافر لوگ، حدیث میں آتا ہے کہ یوکلو منہم، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے اسی وجہ سے دنیا میں کھلاتا پلاتا ہے۔ اتنا جو کامیابی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیوں؟ چیریٹی کی وجہ سے۔ اور آخرت میں جو ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، آخرت میں کوئی حصہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور ایمان صحیح ہونا کتنا ضروری ہے انسان کا۔ اگر انسان ایمان اپنا صحیح نہیں کرے تو کیا سے کیا ہو جائے گا۔ انسان روزہ نماز پڑھتا رہے، حج زکوٰۃ کرتا رہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا رہے، پھر بھی جو ہے اس کا کوئی عمل قبول ہونے والا۔ اس لیے اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ آپ حدیث سناتے ہیں، یہی حدیث جبریل۔ حدیث کیوں سنا ہے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیا ہم کو میرے ابو حدیث سنائے۔ ان کے ابو کون؟ عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر ہے نا۔ کہتے ہیں ہم کو میرے ابو عمر رضی اللہ عنہ حدیث سنائے۔ عمر کون ہے؟ یہ بھی عجیب بات ہو گئی ہے آج، علی بولو تو سب جان جاتے ہیں، ہاں یہ ہے شیر خدا فلا فلا فلا، اور عمر بولو تو جانتے ہی نہیں کون ہے۔ یہ سب شیعہ کا جو ہے پروپیگنڈا ہے کہ کھلی علی دکھاؤ، ہر جگہ علی علی، ہر گلی علی، ہر گلی علی۔ عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانیہ ہے، دوسرے خلیفہ، اور نبی کے کیا ہیں سب سے افضل صحابی کے بعد کون؟ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں ہم لوگ درس بھی کیا نا یہاں، الحمدللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ابو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے حدیث سنائے۔ اب یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی، وقت ہے کتنا وقت ہوا ہے؟ کہتے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، ہم لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھ کر گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر گئے تھے۔ کس لیے بیٹھ کر گئے تھے؟ دین کا علم سیکھنے کے لیے، ہے نا۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے ہمیشہ بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات بولے، دین کا علم سیکھنے کے لیے کس کے پاس بیٹھیں گے آپ؟ وہ تو ہے عالم کے پاس بیٹھیں گے، علماء بہت سارے ہیں، کن کے پاس بیٹھیں گے؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے علاقے کے جو عالم ہوتے ہیں سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ سب سے پہلا حق کن کا ہے؟
جو اپنے علاقے کے عالم ہیں ان کے درس میں بیٹھنا. کیوں؟ وہ جو ہے ایسی ایسی بات کریں گے جس سے ہماری زندگی میں اصلاح ہوگا. جو باہر سے آئے ہیں عالم ان کے درس میں بھی آپ بیٹھیے، لیکن کیا ہے وہ آپ کے غلطی کو کبھی سدھار سکیں گے کیا؟ آپ کے نماز میں غلطی ہو رہی ہے، وہ باہر سے آئے، ان کو معلوم ہے آپ کی نماز میں کیا غلطی ہے، معلوم ہے؟ کون بتائیں گے یہ؟ آپ کے علاقے کے عالم بتائیں گے، آپ کے امام صاحب بتائیں گے. ان کے ساتھ بیٹھا کیجیے. اور ایک بات کہ جب عالم لوگ بہت سارے ہو تو دیکھا جائے گا کہ جو زیادہ بزرگ عالم ہے اور زیادہ علم والا ہے، دونوں چیز ہونا. ایک بندہ ہے بزرگ ہے لیکن ہاں وہی ہے، تو علم ہونا اور کیا ہے بزرگیت بھی ہے اس کے اندر، تو کیا ہے اس کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے اگر میسر ہو تو. ورنہ کس کے پاس؟ جو ہمارے علاقے کے عالم ہیں انہی کے پاس بیٹھیں گے. ان سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے یہ چیز سیکھنے کو ملا تو کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے تھے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو ہے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو تم ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھو جس کے بارے میں اگر تم کو بتا دیا جائے تو تم کو خراب لگ جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بہت کوئی کرنے ہیں، یہاں تک کہ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ابی، میرے ابو کون ہیں؟ میرے ابو کون ہیں بتائیے. تو ایسے ایسے سوال کرنے بھی آ جاتے تھے. اس لیے کہتے تھے فنہینا ان نسأل، ہمیں جو ہے سوال کرنے سے منع کر دیا تھا. تو کہتے ہیں فکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیہ فیسألوہ. تو ہم لوگ یہ چاہتے تھے، خواہش ہوتی تھی کیا کوئی نیا آدمی آ کر کے سوال پوچھے. کیوں؟ اس کے اوپر تو وہ پابندی نہیں ہے نا. نیا آدمی کے اوپر پابندی، وہ نیا ہے، جانتا نہیں یہاں کا قانون، وہ نہیں جانتا ہے کیا یہاں کا یہ ہے. تو کہتے ہیں دوسرا آدمی آتا ہے یا کوئی دیہاتی آتا، ہم لوگ خوش ہو جاتے بات کہ آج چلو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا بندہ تو سیکھنے کو ملے گا. یہ طلب ہونی چاہیے. ایک صحابی ہے، نام یاد نہیں آ رہا، ابو موسیٰ یا ابو ذر یا کوئی اور ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوال کیے، بہت سارے سوال. تو اچانک آ کر کے کوئی ہم کو بولتا ہے کہ تمہاری اٹھنی جو ہے کھل کر کے چلی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ہم دوڑ گئے، ہم اس کے پیچھے دوڑ گئے. لیکن جب ہم اٹھنی لے کر کے آئے تو دیکھے وہ جو ہے وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے چلے گیا. کہتے ہیں ہم کو اتنا دکھ ہوا کہ ہم سوچے کہ اٹھنی جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن یہ جو میرے سے علم کی بات چھوٹ گئی ہے، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. یہ صحابی لوگ تھے. اچھا وہ تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر شرح میں لکھتے ہیں کہ جب ہم یہ حدیث پڑھے تو ہم کو بھی علم کی چاہت پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی. کیا وہ جو وفد میں لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیے تھے، ذرا جانے ہم. کتنی بڑی بات بولے. اب یہی صحابی ہے نا، یہی وقت کے بارے میں سوال جو پہلے کیے بتا دیے، اور اس کے بعد کیا ہے چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی اب تڑپ پیدا ہو گئی. اچھا کیا کیے؟ اس وفد میں، وفد مطلب گروپ ہوتا ہے بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وفد مطلب گروپ. اس گروپ میں جتنے بھی لوگ تھے کیا کیے، اس کا نام وہ یہ کیے، ٹٹولے دیکھے. تو اس میں سے ایک بندے کا نام مل گیا.
حافظ ابن حجر کہتے ایک بندے کا نام مل گیا, اسی وقت میں آیا تھا. اب اسی وقت میں آیا تھا مطلب سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث. تو کہتے ہیں کہ جب ہم کو یہ حدیث مل گئی اور وفد میں کیا کیا بات ہوئی تھی بیعت میں, جب ہم سن لیے, جب ہم پڑھ لیے, تب ہم کو اطمینان ہوا. یہ علم کی چاہت ہوتی, کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک بندہ سمجھ لیجئے آج سے آپ کے پاس یا کہیں آیا تھا 10 سال پہلے, یا کیا ہے 700 سال پہلے آیا تھا حافظ نے حجر کے زمانے سے. اب اس کے بارے میں آپ کو ڈھونڈنا ہے, کیسے ڈھونڈیں گے؟ 10 سال یہاں گزر جائے تو ملتا نہیں ریکارڈ کہ کون تھا, کیا کہاں سے آیا تھا, کیا بات ہوئی. اور یہ لوگ محدثین لوگ تھے, کیا ہے حدیث کے لیے کیا کیے, پورے جتنے بھی یہ تھے حدیث کی کتابیں دیکھے کہ ہم کو اس وقت کی کہانی سننی ہے, وہ حدیث سننی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ سنے. کتنی بڑی بات, کیسی چاہت تھی ان لوگوں کی. آج انسان اتنی حدیثیں سنتے ہیں, مجلس کی فضیلت یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, فرشتے لوگ گھیر لیتے ہیں, رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے, سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا نام ذکر کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اتنی ساری حدیثیں, جو مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے بعد اٹھ کر کے آتا ہے, ان کے گناہ معاف ہو جاتے. اتنے سارے چیز سن لے رہے, پھر بھی کوئی طرف پیدا نہیں ہوتی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے نا. کیسے ہم لوگ سلف کے, ہم لوگ کیسے ہم لوگ کہہ سکتے کہ ہم لوگ سلفی ہے جب تک یہ تڑپ نہیں پیدا ہوتی ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کہتے کیا ہے, ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن بیٹھ کر کے تھے, ہم بیٹھتے ہمیشہ تھے. اچھا اور ایک بات بتائے, لمبی ہو رہی ہے نا بات, لیکن بات بتا دیتے. یہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز نہیں آتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے, روز نہیں آتے تھے. کیوں نہیں آتے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیے تھے. کیا ایگریمنٹ ہے بھائی؟ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, ایک دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا. تو کیا ہے, جس دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو تم کو میرا کاروبار بھی دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور جس دن تم جاؤ گے اس دن ہم بھی تمہارا کاروبار دیکھ لیں گے. کتنی بڑی بات ہے. کیسے کیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ کیسے نکالے وہ, اور اللہ تعالیٰ کیسے علم دیے ان کو. تو عمر رضی اللہ عنہ روز آتے بھی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایک مرتبہ میں وہ بندہ آ گیا اور عمر بھی وہیں تھے, عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے. تو کہتا ہے ایک بندہ آتا ہے, کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. وہ بندہ نہ ہی مسافر معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی سفر کا کوئی یہ نظر آتا ہے اس کے اندر. سفر کا کوئی یہ نظر نہیں آتا. مسافر بندہ ہوتا ہے, تھک کر کے رہتا ہے. وہ بھی مدینہ کا سفر اگر کوئی کرے تو وہاں ریت اڑتی ہے, کتنا انسان کا یہ کپڑا میل ہو جائے گا. کہتے اس کے اوپر کوئی مسافر کا یہ نہیں دکھتا ہے. ولا یعرفہ منا احد, اور کیا ہے کوئی ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے. یعنی مدینہ کا وہ بندہ نہیں ہے, مطلب باہر سے آیا ہے. اب باہر سے آیا ہے تو باہر سے کوئی آنے کا نشان ہی نہیں دکھ رہا ہے اس کے اوپر. اور وہ بندہ بھی کیسا, کہتے شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر. کپڑے جو وہ پہن کر کے ہے, کیسے کپڑے پہن کر کے ہیں, بالکل سفید. سفید مطلب سمجھتے ہیں نا, وائٹ, بالکل وائٹ کپڑا پہن کر کے, اور اس کے بال بھی پورے کالے ہیں. یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, اور یہ پہلی بار معلوم ہوتا ہے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار دوسری شکل میں آ رہے, یا کسی ایسے شکل میں آ رہے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے. جبریل علیہ السلام کیا ہے, کبھی کبھی ایک صحابی ہے دحیہ کلبی, ان کے شکل میں آتے تھے, کبھی کسی اور کے شکل میں, کبھی کسی اور کے شکل میں, الگ الگ شکل میں آیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے نا فرشتے لوگ, ویسے ہی کیا ہے
مریم علیہ السلام آئے ان کے پاس، آ کر کے بولے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بشارت سنا رہے ہیں، تو الگ الگ شکل سے فرشتے لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قوت دیے، طاقت دیے کہ وہ لوگ شکل بدل سکتے ہیں۔ دو مخلوق ہے جو شکل بدل سکتے ہیں، ایک فرشتے لوگ اور ایک کون لوگ؟ جن لوگ، یہ لوگ بھی شکل بدل سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بیٹھتے، کیسے بیٹھتے معلوم ہے؟ کہتے ہیں حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل آ کر کے بیٹھتے ہیں، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بالکل چپک کر کے بیٹھتے، کہتے اتنے چپک کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ گھٹنا ہے ان کے گھٹنے سے بالکل چپک جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران میں جو ہے اپنے دو ہاتھ کو ایسے رکھ لیتا ہے، اتنے چپک کر کے بیٹھتا ہے۔ اچھا یہاں سوال ہے، کوئی پہلی بار آپ کے پاس آ رہا، جانتے نہیں ہے، غریب بندہ ہے، غریب بندہ مطلب انجان بندہ ہے، اسٹرینجر جس کو کہتے، آیا ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس ایسے چپک کر کے بیٹھ رہا ہے، اس کو کیا بولیے گا؟ انسان غصہ ہوتا ہے نا، یا کچھ نہ کچھ بولتا ہی ہے اس کو، کیا ہے بھائی تم کو، اور ابھی تو کچھ اور ہی چلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، ٹھیک ہے، لڑکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل چپک کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے کہ ان کے پاس بالکل سامنے آ کر کے بیٹھ رہے ہیں، اور یہ علم کا طریقہ ہے، پتہ ہے علماء لوگ بیان کیے کہ علم کا طریقہ کیسے ہے کہ استاد کے سامنے چپک کر کے نہیں، کیا ہے، علماء کے سامنے بیٹھ کر کے آپ سیکھیے، سامنے بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ۔ وہ بھی بیٹھے کیسے پتہ ہے؟ یہ جو پیر ہے، جیسے ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں، پہلے تشہد میں ویسے ہی بیٹھے ہیں بالکل، اور آ کر کے یہ ادب ہے بیٹھنے کا کہ جب بھی ہم بیٹھے استاد کے سامنے تو ایسے کر کے بیٹھے جیسے وہ شخص بیٹھ کے، وہ آدمی بیٹھ کر کے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، ویسے بیٹھ کر کے، آپ بھی ویسے بیٹھ کر کے، ویسے بالکل بیٹھ کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جو ہے چپک گئے۔ یہ طریقہ ہے سیکھنے کا کہ ہم جو ہے استاد کے بالکل سامنے آ کر کے سیکھیں، استاد ہم کو جانے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے، تب کہیں گا نا کہ ہاں بھائی اس سے ہم پڑھ سکتے کہ نہیں۔ استاد بوڑھے بھی ہوتے ہیں نا، جانے کی بھی عمر آتی ہے، کس سے علم حاصل کرے آپ کے جانے کے بعد؟ وہ حدیث ترمذی کی مشہور حدیث ہے، ایک صحابی آتے ہیں ان کے بالکل موت کے قریب سوال پوچھنے کے لیے، ان کے صحابی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد کس سے علم حاصل کریں؟ تو کس کا نام بتائیں گے؟ جو ان کے ساتھ پڑھتے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کیے، یا جو ان سے پڑھے ان کا نام لیں گے؟ یا بولے گا نہیں وہ حیدرآباد میں ایک بندہ ہے اس کو جانتے بھی نہیں، اس سے جا کر کے علم حاصل کرو؟ تعارف کیسے ہوگا؟ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے پہلے ہی قائم کر دی ہے۔ مسلم کی مشہور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ جتنے بھی روح ہے وہ لوگ پہلے ہی جمع ہو چکی ہیں۔ عالم ارواح نام کی ایک جگہ تھی، اللہ تعالیٰ وہاں سب کو آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکال کر کے قسم لیے تھے، سنے نا؟ تو وہیں جو ہے سارے روح جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ کہتے ہیں جو اس وقت مل گئے تو دنیا میں بھی جو ہے محبت قائم رہے گی، دنیا میں بھی ملیں گے، اور جو ادھر بچھڑ گئے دیکھ کر کے منہ پھیر لیے تو یہاں بھی کیا ہے، جھگڑا باقی رہے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیثی کو دوسرے لوگ کہنے لگے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جوڑی بناتا ہے تو پہلے سے بنا کر کے بیچتا ہے۔ یہ صرف جوڑی کے لیے نہیں ہے، جوڑا کے لیے بھی ہے، وہ جوڑا نہیں،
ٹھیک ہے، یعنی کوئی آپ کا بہت محبوب ہے، دوست ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دوستی جو ہے پہلے کرا دیے ہے، اس وقت مل گئے ہیں، اس وجہ سے یہاں قائم ہے، ورنہ اور یہی ایک دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی. کیا ہے پتا ہے؟ کہتے ہیں بدعتی لوگ اہل سنت والجماعت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو ہے بھاگ گئے تھے. بدعتی لوگ کہیں نہیں اہل سنت والجماعت کے عالم کے پاس رہتے یا اہل سنت کے پاس، بھاگتے ہیں ہر جگہ، ہر جگہ بولتے کہ ہاں یہ گیا ہوا ہے، وہاں بھی ہے. سمجھے؟ تو وہاں ہی ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھگا دیے، اس کی وجہ سے آج تک بھاگتے رہتے. دلیل ہے یہ. تو انسان پہچانے گا کیسے اپنے شاگرد کو؟ جب سامنے بیٹھے گا کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے میرے پاس آ کے پڑھتا تھا، یا کیا میرے ساتھ بیٹھ کر کے استاد سے ہم لوگ ساتھ میں پڑھیں. ایسے نہ دلیل دیتا ہے، ایسے نہ بولتے ہاں یہ اچھے آدمی ہے، یہ کیا ہے علم حاصل کیے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی جو ہے آ کر کے بیٹھ گئے. انشاءاللہ اور جو ہے اس حدیث کو ہم لوگ اور اچھے سے بیان کریں گے، اور جو باقی ہے اگلے درسوں میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرما. تو سمجھ میں آیا کیا ہے اس آج کے مجلس سے؟ پہلی بات، بدعتیوں کے ساتھ کافی پینے جانا ہے نہیں جانا ہے. بدعتی لوگوں سے بالکل بائیکاٹ، ان کے مجلسوں میں جا کر کے نہیں بیٹھنا ہے. اور علم کے لیے جب آئے تو ادب کے ساتھ آئے، بالکل ادب کے ساتھ آئے، اور اس مقصد سے آئے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کو سیکھنے کے لیے. بھلے ہی تھوڑا سی ہے. ایک انسان کیا ہے ایک دن میں ایک چیز سیکھ لے، کافی نہیں ہے اس کے لیے. ہاں 10 سال میں کتنی چیز سیکھ لے گا، کتنی ساری چیزیں سیکھ لے گا نا. تو انسان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیشہ سیکھنا چاہیے. تو یہی چیز ہم لوگوں کو، یہی کچھ چیزیں ہیں جو حدیث جبریل سے، جس کو ام السنہ بھی کہتے ہیں، ہم لوگوں کو معلوم چلی. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اس بیٹھنے کو قبول فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. رب ان میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، مستغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد. کوئی سوال ہے؟